أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلباء اور حاضرین مجلس، اس وقت ہمارے ان 14 طلبہ عزیز نے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ بخاری شریف کا آخری باب ہے۔ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی تمہیدی گفتگو کیے بغیر سیدھے باب پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتاب میں خاص طور پر جو بات بیان کی جاتی ہے، جو باتیں بہت خاص طور پر ذکر کی جاتی ہے، ان میں سے ایک غرض بخاری ہے۔ یعنی یہ باب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قائم کیا؟ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب کیوں قائم کیا؟ اس پر دو باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال کو ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا۔ دوسری بات یہ ہے جس کو خاص طور پر علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں تالی کی تلاوت اور متلو کے درمیان فرق بتلانا چاہ رہے ہیں۔ تالی کی تلاوت یعنی قاری جو قرات کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے، اور ایک ہے متلو جس کو وہ پڑھ رہا ہے یعنی قرآن۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تلاوت الگ ہے، وہ ایک عمل ہے، اور متلو جس کو تلاوت کیا جا رہا ہے، جس کو پڑھا جا رہا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ دونوں الگ الگ، دونوں میں فرق بتلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ فرق بتلانے کی نوبت کیوں آئی؟ نوبت اس لیے آئی کہ جعد ابن ابراہیم نامی آدمی نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، ایک بنائی ہوئی چیز ہے، اور مخلوق حادث ہوتا ہے، مخلوق ختم ہو جانے والی چیز ہے، جبکہ ہم اہل السنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مارا گیا، پیٹا گیا اس بات پر کہ آپ تسلیم کرو کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان مصائب کو برداشت کیا، کتنے کوڑے آپ کے اوپر برسائے گئے، اور ہر 2 کوڑے کے بعد کوڑا مارنے والا بدل دیا جاتا تھا تاکہ بڑی زور سے اور بہت شدت کے ساتھ وہ مار سکے، اس کے مارنے میں کوئی تخفیف نہ ہو۔ ان شدائد کو برداشت کیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اخیر تک یہ کہتے رہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے تو کوئی دلیل لاؤ اس کے اوپر، کتاب اللہ کی کوئی دلیل لاؤ، حدیث کی کوئی دلیل لاؤ جس دلیل کی روشنی میں میں تسلیم کر سکوں کہ قرآن مخلوق ہے۔ بغیر دلیل کے کیسے تسلیم کروں؟ میرے پاس دلائل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے مصائب برداشت کیے، لیکن اپنے ہدف سے وہ ہٹے نہیں، اخیر تک ڈٹے رہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے یعنی حنابلہ نے اس میں غلو کیا، اور وہ غلو کی کیفیت یہ ہوئی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر تک یہ سمجھاتے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حنابلہ نے اس پر اور اضافہ کیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو مانا انہوں نے، ساتھ میں قرآن جس کاغذ پر لکھا گیا اس کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، جس روشنائی سے لکھا گیا وہ بھی مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی بات کو مانتے مانتے یہ غلو میں پڑ گئے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں فرق بتلانے کے لیے بخاری شریف میں کئی ابواب قائم کیے ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ بھئی دونوں الگ الگ ہے. تلاوت کرنے والے کا فعل الگ ہے، تلاوت جس کی جا رہی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کاغذ مخلوق ہے اور اس کاغذ پر جو لکھا گیا ہے وہ روشنائی بھی مخلوق ہے، اور جس ذات کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے. یہ سمجھانے کے لیے کئی ابواب قائم کیے. یہاں بھی وہی بات سمجھا رہے ہیں کہ کل قیامت میں عمل تولا جائے گا، یعنی ہم نے اگر تلاوت کی ہے تو اس تلاوت کو تولا جائے گا، کلام اللہ کو نہیں تولا جائے گا. یہ ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. قیامت میں ہم ترازویں قائم کریں گے، یہ جمع کا صیغہ ہے موازین. تو یہاں ایک وضاحت محدثین نے یہ کی ہے کہ موازین جمع ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں کئی ترازویں قائم کی جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازویں ہوں گی؟ اس کے جواب میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ظاہر لفظ کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترازو ایک نہیں ہوگی بلکہ کئی ترازویں ہوں گی. اور ہو سکتا ہے ہر آدمی کے لیے ترازو الگ الگ ہو سکتا ہے ہر عمل کے لیے ترازو الگ الگ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر امت کے لیے الگ الگ ترازو ہو، کئی ترازویں ہو، یہ ممکن ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر بے نظیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نہیں، ترازو تو ایک ہی ہوگی لیکن اعمال اس میں مختلف تولے جائیں گے. تو اعمال کے تعدد کی وجہ سے موازین جمع لائی گئی، ورنہ میزان ایک ہی قائم ہوگی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ترازو ایک ہی قائم کی جائے گی اور جمع کا صیغہ لایا گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جمع کا صیغہ تفخیم شان کے لیے، یعنی ترازو کی اہمیت اور ترازو کی شان کو بڑا بتلانے کے لیے لایا گیا. اور اس پر دلیل قرآن کریم کی آیت دی ہے. فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ اس قوم نے سارے نبیوں کو نہیں جھٹلایا تھا، صرف حضرت نوح کو جھٹلایا تھا. لیکن ایک نبی کی تکذیب اور ایک نبی کو جھٹلانا یہ سارے ہی نبیوں کو جھٹلانا ہوا. تو سارے نبیوں کو بتلانے کے لیے اور حضرت نوح کی شان عظمت کو بتلانے کے لیے یہاں مرسلین جمع کا صیغہ لایا گیا. ترازو میں بھی ترازو کی شان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے میزان ایک نہیں لایا گیا بلکہ جمع کا صیغہ لایا گیا. اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ میزان کی تحقیق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میزان اصل میں میوزان تھا، واو ساکن ما قبل مکسور، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا معلم الصرف کے قاعدہ نمبر 351 کے مطابق، جو آپ حضرات نے پتہ نہیں وہ قوانین یاد بھی ہے یا نہیں. تو وہ میزان بن گیا. اور یہ میزان کیسی ہوگی اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے. چنانچہ حضرت لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ اتنی بڑی ترازو ہوگی قیامت میں جو قائم کی جائے گی، اس کے ایک پلڑے میں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب رکھ دیا جائے تو ایک ترازو میں سما جائے گا. یہ اتنی بڑی ترازو ہوگی. چنانچہ حضرت داؤد نے تو اس کا مشاہدہ کیا ہے. داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ وہ میزان مجھے دیکھنی ہے جو قیامت میں آپ قائم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کیا ضرورت تھی کہ بھئی یہ کرو تو دیدار ہوگا فلاں. اللہ نے تو سارے پردے ہٹا دیے اور حضرت داؤد نے اپنی نظروں کے سامنے اس میزان کو دیکھ لیا. تو اس کے بڑائی کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام غشی کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ اتنی بڑی ترازو کہ جس میں ساتوں آسمان و زمین سما جائے، اس میں تیرا کون سا بندہ ہوگا جو اتنے اعمال لے کر آئے کہ ساری ترازو نیکیوں سے بھر جائے. تو اللہ نے فرمایا داؤد، اور یہ واقعہ
تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ داؤد تمہیں پتہ نہیں کہ اس میں کس کا نیک عمل بھر جائے گا. میرے راستے میں کوئی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ کسی کو صدقہ کرے گا، میں اس سے خوش ہو جاؤں گا تو نیکیوں کا پلڑا اسی ایک کھجور کے ثواب میں بھر جائے گا. یہاں پھر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو سارا میزان ثواب سے بھر جائے گا، تو پھر دوسری نیکیاں کہاں رکھی جائے گی؟ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں وہ اعمال جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک رکھو تو جگہ بھر جائے، دوسری رکھو تو پھر جگہ نہ ملے. اعمال نور کی طرح ہے. بھئی یہاں ٹیوب لائٹیں کئی جل رہی ہے، ایک ٹیوب لائٹ جل رہی ہو تو دوسری ٹیوب لائٹ جلانے کے لیے پہلی ٹیوب لائٹ کی اجازت نہیں لی جائے گی، اور پہلی ٹیوب لائٹ کی روشنی یہ بھی نہیں کہے گی کہ میرے ہوتے ہوئے دوسرے کو نہیں رکھا جائے، دوسری کی روشنی نہ ہو. دونوں نور ایک دوسرے میں، دونوں روشنی جمع ہو جاتے ہیں. اعمال بھی ایک دوسرے میں جمع ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عمل یہ کہے کہ بھئی اب دوسرے عمل کے لیے جگہ نہیں ہے. بہرحال یہ بڑی میزان ہوگی، اور قیامت میں اس کو کون اٹھائے گا؟ فرشتہ کون متعین ہوگا جو میزان کو اٹھائے؟ تو اس پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ کل قیامت میں ایک فرشتہ لایا جائے گا جو ترازو کو اٹھائے گا، اور جس کی نیکیاں بڑھ جائے گی، ترازو میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا، تو فرشتہ اس آدمی کا نام لے کر اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اب وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور اگر کسی کی نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، تو اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں ایسا ناکام ہوا کہ اب کبھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، اور نامراد لوگوں میں شامل ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی موقع پر حضرت قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وضاحت ہے کہ اس میزان کو اٹھانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین ہوں گے. اور میں نے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس موقع پر ایک بات اور حکمت کی سنی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل کو اس لیے متعین کیا جائے گا میزان کے اٹھانے پر کہ جبرائیل وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور جبرائیل امت کے لیے ایک معلمانہ اور مدرسانہ حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ استاد ہیں امت کے، اور استاد امتحان لیتا ہے، چھان پٹک کرتا ہے، تو استاذ کو متعین کیا جائے گا کہ آج آپ ترازو اٹھائیں گے، تو جبرائیل امین ہوں گے جو ترازو اٹھائیں گے. بہرحال یہ بڑی ترازو ہوگی، اور اس میں اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے اٹھانے والے فرشتے کو متعین کیا جائے گا. کل قیامت میں یہ سب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. اب اس میں کیا تولا جائے گا اس کو ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، یہاں موازین جمع ہے، اور اس کی صفت آ رہی ہے القسط. اور آپ نے معلم الانشاء میں پڑھا ہوگا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہونی چاہیے. یہاں الموازین جمع ہے اور القسط واحد ہے. موصوف و صفت میں بظاہر مطابقت نہیں ہے. اس کے جوابات دیتے ہوئے شارحین حدیث نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، ذوات، موازین ذوات القسط، یا یہ کہ موازین لأجل القسط محذوف ہے، اس لیے اس کو واحد لایا گیا. یا تیسرا جواب یہ ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے بقول مولانا ابراز صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ مصدر بنگالی لوگوں کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور نہ واحد و جمع کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ ہمیشہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو واحد لایا گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے. لیوم القیامہ میں لام فی کے معنی میں ہو سکتا ہے فی یوم القیامہ، یا عند کے معنی میں ہو سکتا ہے عند یوم القیامہ، یا لحساب یوم القیامہ، کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے. قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں. اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے.
بنی آدم کے لفظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اعمال تولے جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، لیکن شارحین و محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ مومن جس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اور اسی طرح وہ گنہگار جس کے اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہیں اور کوئی نیکی نہیں، اس کے اعمال بھی تولے نہیں جائیں گے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان دو جماعتوں کے علاوہ سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن الابواب والتراجم میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے سلیمان جمل کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ بہرحال یہ کچھ جماعتیں ہیں جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، باقی سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور اقوال، یہاں اعمال جمع ہے اور قول واحد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال مختلف اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سے، زبان سے اور مختلف جگہوں سے صادر ہوتے ہیں، اور قول صرف زبان سے صادر ہوتا ہے اور وہ اکیلی ہے، اس لیے قول واحد لائے۔ لیکن ایک نسخے میں اقوال کا لفظ بھی آیا ہے بخاری ہی کے نسخے میں، اور یہ لفظ ہے ان اعمال بنی آدم واقوالہم توزن، بنی آدم کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ اگر جمع مانا جائے تو پھر زبان سے نکلنے والی مختلف باتیں مراد لی جائے گی کہ ہر بات کو تولا جائے گا۔ یہاں یہ بحث ہے کہ کل قیامت میں میزان میں کس چیز کو تولا جائے گا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قول ذکر کیے ہیں کہ کیا تولا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، انہی اعمال کو تولا جائے گا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ روایت یہاں ابھی آپ پڑھیں گے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، یہ ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے دونوں، معلوم ہوا انہی اعمال کو تولا جائے گا۔ لیکن معتزلہ نے انکار کیا ہے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، اعمال تو نظر نہیں آتے ہیں، اعمال کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا ہے، ترازو میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، اعمال تو اعراض ہے، جوہر نہیں ہے، وزن جوہر کا کیا جاتا ہے، عرض کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا جب قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو اب ہمیں اپنی عقل نہیں دوڑانی چاہیے کہ کیسے تولا جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا، قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اعمال تولے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کے قائل ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ انہوں نے باب قائم کیا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ اعمال بنی آدم کو تولا جائے گا، معلوم عمل ہی تولا جائے گا۔ اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حافظ کے قول سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی بھی اسی کے قائل ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان الاعمال ہی التی توزن، اعمال ہی کا وزن کر لیا جائے گا۔ اور بھئی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہاں اعمال ہمیں نظر نہیں آتے، کل کو قیامت میں انہی اعمال کو اللہ جسم عطا فرما دیں گے اور انہیں تول لیا جائے گا۔ اور آج کے دور میں تو سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ بدن میں موجود حرارت، بخار کتنا ہے تھرمامیٹر سے ناپ لیا جاتا ہے جبکہ وہ نظر نہیں آتا، ہوا کتنی ہے ناپ لی جاتی ہے، موسم میں گرمی کتنی ہے ٹھنڈی کتنی ہے وہ ناپ لیا جاتا ہے جبکہ وہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ایک قول یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا، یعنی جن اعمال کو فرشتے لکھ رہے ہیں ان دفاتر کو تولا جائے گا۔ اور اس پر دلیل ترمذی شریف کی حدیث البطاقہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک گنہگار آدمی کو لایا جائے گا اور تا حد نظر اس کے گناہوں کے دفاتر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پوچھیں گے کہ کیا میرے لکھنے والوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا؟ کہا نہیں۔ کہا ان اعمال میں سے کسی کا تجھے انکار ہے کہ یہ کام تو نے نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہا تجھے کوئی عذر ہے؟ کہا کوئی عذر نہیں، یہ میرے گناہ ہیں، میں نے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالیں گے اور اس پرچی کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور پھر وزن کیا جائے گا، جس پہ وزن ہونے سے پہلے وہ بندہ کہے گا کہ اللہ اس پرچی کا کیا وزن ہوگا ان اعمال کے مقابلے میں، ان دفاتر کے مقابلے میں؟ تو اللہ فرمائیں گے لا ظلم علیک اليوم، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر وزن کیا جائے گا تو پرچی کا وزن بڑھ جائے گا اور اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تھا، ہم نے اس کو لکھ لیا اور آج اس کا وزن بڑھ گیا۔ اس حدیث کا آخری جملہ یہ ہے ولا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پرچی میں اللہ کا نام تھا، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اعمال کرنے والے اصحاب اعمال کو تولا جائے گا، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت الادب المفرد میں ذکر کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیلو کے درخت پر یا کسی اور درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور آپ مسواک لانے کے لیے یا کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہ کچھ لے کر آؤ، یعنی مسواک لے کر آؤ، تو آپ کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، دبلی پتلی، تو صحابہ ان پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی ان پنڈلیوں پر مت ہنسو، کل قیامت میں میزان عمل میں یہی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ معلوم ہوا عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ اور دوسری روایت خود بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں آپ نے پڑھی، رواں دواں گزرتے ہوئے آپ نے پڑھی، اور وہ روایت یہ ہے کہ یؤتی الرجل العظیم السمین، ایک موٹا تگڑا آدمی لایا جائے گا، موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا قیامت میں، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا وزن اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق یہ پیش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی عمل تولا جائے، کبھی نامہ اعمال تولا جائے، کبھی صاحب عمل تولا جائے، یہ ممکن ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ تولا جائے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، لیکن زیادہ قوی قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، تو کیا قرآن کریم میں عربی کے علاوہ غیر عربی کلمات بھی استعمال ہوئے ہیں؟ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عربی کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر، ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ قرآن میں کوئی غیر عربی کلمہ نہیں۔ ان انزلناہ بلسان عربی مبین، کھلم کھلا عربی زبان میں یہ اترا ہے کلام، اور کوئی کلمہ غیر عربی نہیں۔ لیکن ایک جماعت وہ بھی ہے جو اس بات کو، اور یہ بحث الاتقان فی علوم القرآن میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو قرآن کریم میں غیر عربی کلمات کے مستعمل ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ تاج الدین سبوکی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 کلمات شمار کروائے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے، اور قرآن کریم میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور 27 کلمات گنوائے۔ خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زائد کلمات شمار کروائے ہیں، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ قرآن کریم میں ہے اور عربی نہیں، غیر عربی۔ اب یہ دو جماعتیں ہو گئی، اور جہاں کہیں یہ دو جماعتیں ہو، ہمیں تطبیق کی راہ اختیار کرنی پڑے گی کہ دونوں کے درمیان تطبیق کیا پیش کی جائے۔
چنانچہ تطبیق یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر عربی کلمات نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، پورا قرآن عربی ہی میں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں غیر عربی کلمات استعمال ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں دونوں کیسے صحیح ہو سکتا ہے، دونوں بات کو کیسے تسلیم کیا؟ بھائی قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی فارسی زبان میں پورا ایک مضمون لکھتا ہے، قصیدہ لکھتا ہے، اور وہ پورا فارسی زبان، لیکن ایک لفظ اس میں ایک ایسا ہے، ایک کلمہ جو فارسی نہیں، تو یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ قصیدہ یا یہ مضمون فارسی نہیں، یہ مانا جائے گا کہ یہ پورا فارسی میں ہے۔ ایک کلمے کے غیر فارسی ہونے سے اس کی فارسیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پورے قرآن میں اکا دکا کوئی لفظ غیر عربی استعمال ہوا تو قرآن کی عربیت کا انکار نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک یہ دو قول، اس میں تطبیق یہ پیش کی گئی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر عربی کلمات قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ صحیح، اور جو کہہ رہے ہیں غیر عربی کلمات ہیں وہ بھی صحیح، دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ جب استعمال ہوئے قرآن میں غیر عربی کلمات تو استعمال ہونے سے پہلے وہ غیر عربی تھے، اور قرآن میں آنے کے بعد اور قرآن کی ہوا لگنے کے بعد اب وہ عربی ہو چکے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو قرآن میں غیر عربی کلمات ہے نہیں ہے، دونوں بات۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر۔ اب یہ عربی اول پڑھنے والا طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ قسط ثلاثی ہے اور مقسط باب افعال سے ہے، قسط یہ مقسط کا مصدر ہو ہی نہیں سکتا، مقسط کا مصدر اقساط ہوتا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ زوائد کو حذف کر دیا جائے اقساط سے تو قاف سین اور تا رہ جائے گا، تو اپنی جگہ پر صحیح کہ اصل اعتبار سے یہ قسط ہی ہے، زوائد کو حذف کر دیا جائے اصل اعتبار سے یہ قسط ہی ہے۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قسط یہ جب ثلاثی سے ہوتا ہے تو ظلم اور جور کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں قاسط ثلاثی ہے اور ظلم جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور جب رباعی سے ہو، باب افعال سے ہو، تو یہ انصاف کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ثلاثی سے ظلم کے معنی میں آتا ہے، اور جب باب افعال میں لے جایا جائے تو انصاف کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں قسط جو استعمال ہوا ہے آیت شریفہ میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہیں اس کو ظلم و جور کے معنی میں مت ماننا، یہ وہی قسط ہے جو باب افعال میں جانے کے بعد ہوتا ہے، یعنی انصاف کرنے کے معنی میں، اور پھر مقسط لا کر ادھر اشارہ کر دیا کہ یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، انصاف کرنے والی ترازویں قائم کریں گے۔ تو دو باتیں بتلا دی، ایک یہ انصاف کے معنی میں ہے، اور دوسری بات یہ بتلا دی کہ یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، انصاف کرنے والی ترازویں قائم کریں گے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، یہ عادل کے معنی میں ہے، ورنہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، ورنہ قاسط جب ثلاثی سے ہو تو فَهُوَ الْجَائِرُ، وہ ظلم کرنے والے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ہوا، اور اس باب پر جو کچھ ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ کل قیامت میں ترازو قائم کی جائے گی، اور وہ ترازو کیسی ہوگی، اس کی جسامت کیسی ہوگی، اور اس ترازو کو کون اٹھائے گا، اور ترازو میں کس چیز کا وزن کیا جائے گا، یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اب حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاف، یہ اشکاف بکسر الحمزہ وبفتح الحمزہ، اشکاف اور اشکاف دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، اور یہ عربی ہے یا عجمی، اس میں دونوں قول ہیں۔ اس کو اگر عجمی مانا جائے
تو اجمیت کی وجہ سے اور علمیت کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھیں گے، احمد ابن اشکاب، اور اگر عربی مانا جائے تو یہ منصرف ہو جائے گا احمد ابن اشکاب۔ قال حدثنا محمد ابن فضیل، محمد ابن فضیل احمد ابن اشکاب کے استاد، امام بخاری کے استاد احمد ابن اشکاب، اور احمد ابن اشکاب کے استاد محمد ابن فضیل۔ محمد ابن فضیل کے بارے میں بعض اقوال یہ ملتے ہیں کہ یہ شیعہ آدمی تھے، شیعیت کے اقوال ان کے بارے میں ملتے ہیں، چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کٹر درجے کے شیعہ تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ شیعہ تھے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھان پٹک میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، پھر وہ اس راوی کی روایت، ان کی روایت محمد ابن فضیل کی یہاں کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کٹر درجے کے شیعہ نہیں تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہو کان منحرفا عن عثمان، حضرت عثمان کے باب میں یہ ذرا سا حق سے ہٹے ہوئے تھے، یعنی اس بات کے قائل تھے کہ حضرت علی مقدم ہونے چاہیے تھے ترتیب خلافت میں تیسرے نمبر پر، اور پھر حضرت عثمان کی صحابیت کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں اور ان کے مرتبہ بلند کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں، صرف اس کے قائل ہیں کہ تیسرے درجے پر حضرت علی ہونے چاہیے تھے۔ اور اس سلسلے کو اگرچہ اہل سنت والجماعت نے مانا نہیں ہے، لیکن اس قول کے قائل پر کوئی کفر وغیرہ کا فتویٰ بھی نہیں ہے، اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن فضیل علیہ الرحمہ کی روایت کو ذکر کیا، اور وہ نقل کرتے ہیں عمارہ ابن القعقاع سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابو زرعہ سے، اور ابو زرعہ نقل کرتے ہیں امام المحدثین صحابہ کرام میں عظیم درجہ رکھنے والی ذات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کسی بھی حدیث کی کتاب کو آپ لے لیجئے، کوئی صفحہ ان کے نام سے خالی نہیں ہوگا، کوئی صفحہ ان کی روایت سے خالی نہیں، اور عجیب علمی شان رکھتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری دور پایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن سب سے زیادہ روایت ان کی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اور قرب نبوی حاصل تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور وہ چادر والا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ چادر بچھا دی اور سینے سے لگا دیا، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کچھ بھی بھولتے نہیں تھے، تو وہ ساری روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی، اور یہ آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی، دو کلمے ہیں، محدثین نے یہ ذکر کیا ہے شارحین نے کہ یہاں دو کلمے سے مراد دو کلام ہیں۔ کلمے کو کلام کو کلمہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، تو کلمہ طیبہ کلمہ نہیں ہے، کلام ہے، یہاں بھی دو کلمے سے مراد دو کلام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلام ہے، اور سبحان اللہ العظیم ایک کلام ہے، دو کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے یہاں رحمان کا ذکر کیا گیا، اور عجیب حکمت کی بات حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، طبیعت جھوم جاتی ہے اس کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، ان میں سے صرف صفت رحمان کا کیوں ذکر کیا؟ فرمایا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ ایک چھوٹے سے کام پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس چھوٹے سے عمل پر اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ میزان میں وزنی ہو جائے گا، اس لیے صفت رحمان کو ذکر کیا۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، کوئی سننے والا یہ سن سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا کہ دو کلمے رحمان کو بڑے پسندیدہ ہے، تو اس کو تو پڑھنے میں بڑی دقت ہوگی، بڑا وقت لگے گا، بڑی پریشانی ہوگی، تو فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے، اور اتنے ہلکے پھلکے کہ قسطلانی نے ہر حرف کو الگ الگ کر کے ذکر کیا کہ اس پہ فلاں شدت نہیں ہے، حروف میں پائے جانے والا فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، رقت ہے، نرمی ہے، ہر حرف میں نرمی ہے، تو خفیفتان علی اللسان۔
پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ زبان پر اتنے ہلکے پھلکے تو پھر میزان میں اس کا وزن ہی کیا ہوگا؟ تو فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہوں گے، اور وہ دو کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس روایت کے بارے میں کتاب الدعوات میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ ہمیں اس کو ذکر کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے اب اپنے آخری بات کی طرف جاتا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت پر اپنی کتاب کو کیوں ختم فرمایا؟ اس کی وجہ حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ حدیث مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ مجلس کے اختتام پر پڑھی جانے والی دعا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کو اس دعا پر ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ مجلس کے اختتام پر وہ دعا ہے۔ یہاں مجلس تصنیف ختم ہو رہی تھی، اس لیے وہ دعا لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ روایت امام کے شرط پر نہیں تھی، اس لیے امام اس کے ہم معنی روایت لے آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور وہ واقعتاً طبیعت مچل جاتی ہے اس قول پر۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند درجہ آیت الکرسی ہے، اور اس کا اختتام لفظ عظیم پر ہو رہا ہے۔ غالباً اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب عظیم کو لفظ عظیم پر ختم فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اخیر میں روایت کو، باب کو کتاب کی ابتدا اور انتہا کے ساتھ کیا مناسبت ہے، اس میں مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ بڑی مناسبت، کتاب کا آغاز وحی سے ہے اور اختتام توحید پر ہے۔ وحی اللہ کا کلام ہے، اور وحی کے بیان کے بعد کتاب الایمان ہے جو بندے کا کام ہے۔ کتاب التوحید میں بھی شروع میں کلام کا ذکر ہے جو اللہ کا کلام، اور اخیر میں وزن اعمال جو بندے سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کے درمیان گہری مناسبت ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ابتدا وحی سے ہے اور انتہا وزن اعمال سے، اور دونوں کو جوڑو تو پتہ چلے گا کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے وحی کے مطابق چلنا ہوگا، اور اس میں اگر میں حاشیہ بڑھا دوں، خدا کرے کہ وہ صحیح ہو تو غلط نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ وہ بات صحیح ہو جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اخیر میں وزن، شروع میں وحی، لیکن وحی کے آغاز میں انما الاعمال بالنیات لائے، جس میں ادھر اشارہ ہے کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے وحی کے مطابق اخلاص کے ساتھ چلنا ہوگا، تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ بات صحیح ہو، اور اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ یہ حضرت تشریف لے آ چکے ہیں، اور حضرت کی دعا پر مجلس کا انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کر دیتا ہوں، مزید وضاحت نہیں کرتا ہوں۔ بات کبھی بھی طول دینے کے لیے طویل ہو سکتی ہے، بہت کچھ لکھا ہے شارحین نے، لیکن مختصر کرنے کے لیے مختصر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس پر ایک لطیفہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک پٹھان صاحب تھے جو کراٹے جانتے تھے، اور ایک مول صاحب ان کے یہاں مدعو ہوئے، مول صاحب کو دعوت دی گئی، دونوں حضرات کھانے کے لیے بیٹھے۔ مولانا ہوتے ہیں، ملا آباشد کے چپ نہ شود۔ مولانا نے دیکھا کہ کھانا اتنا ہے کہ دونوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، اور یہ پٹھان جب شروع کرے گا تو ہمارا کیا آئے گا؟ تو مولانا نے پٹھان سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کراٹے بہت اچھے جانتے ہو۔ کہا بالکل جانتے۔ کہا کچھ بتلا دیجئے۔ تو اس نے جو کراٹے کے داؤ بتلانا شروع کیے، اتنی دیر میں مولانا کھانا کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنا اللہم اطعم من اطعمنی الی آخری ختم کر دیا۔ تو پٹھان کو بڑا غصہ آیا، اور ہفتے کے بعد دوسری مرتبہ دعوت دی، اور پٹھان نے اب کے بار سوچا کہ اب تو میں نمبر لے جاؤں گا کھانے میں۔ تو پٹھان صاحب نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد کھانا اتنا ہی جتنا ایک آدمی کھا سکے۔ تو مولانا صاحب کے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیا، اور یہ سوچا کہ یہ بات میں ذکر کروں گا، مولانا بیان میں لگ جائیں گے اور میں کھانا کھا جاؤں گا۔ تو مسئلہ یہ رکھا کہ حضرت یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے قرآن کریم میں؟ تو مولانا نے فرمایا کچھ بھی نہیں، ایک بچہ تھا، گم ہو گیا تھا، بعد میں مل گیا اور پھر کھانا شروع کر دیا مولانا نے۔
تو کلام مختصر بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کلام ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرت اپنی گناگو مصروفیات کے باوجود تشریف لائے ہیں، اور میں واقعتاً نیچے ہی بیٹھ کر سبق پڑھانے کا قائل ہوں، میرے پیر میں بہت درد ہے، اس لیے حضرت سے معذرت کے ساتھ اور معافی کی درخواست کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بلندی جس کی خواہش ہے چٹائی پر اتر آئے، بلندی جس کی خواہش ہے چٹائی پر اتر آئے، مارے تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ ہم کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کچھ ہوگا، جو ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ فروگزاشت ہوئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔